سردیوں کا موسم ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں سیاست کا موسم توبہ 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 بھائی، پارا تو اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ میں کہتی ہوں وہ میٹر سڑ گیا ہے جو سچویشن ہے. اور ابھی اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی ناراض ہو رہے ہیں آپس میں. اگر ہم بات کریں پاکستان مطلب ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، وہ کہہ رہے جی کہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا اس پہ ہم سے جو بات لکھ کے کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ پوری نہیں کی گئی، اور اگر 15 جنوری سے پہلے حلقہ بندیاں نہیں کرائی گی، پھر بلدیاتی انتخابات تو اس کے مطابق نہ ہوئے تو پھر ان کے اپنا فیصلہ لینے پر آزاد ہوں گی. کل تو ملاقاتیں نہیں ستی صاحب بڑی. جی بالکل ایسا ہی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مطلب کہ خصوصی طیارے میں وفد کراچی پہنچ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اس کے اندر سیاسی آپ کو پتہ ہے کہ ہم آہنگی اتنی ضروری ہے کہ اس کے اندر قومی خزانہ جو کہ آلریڈی سفر کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اسپیشل طیارہ لے کے آپ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور اس پہ بات ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں بلاول ہاؤس میں جو حکمراں اتحاد کی بیٹھک لگی تو ایم کیو ایم کی شکایات کا اس میں جائزہ بھی لیا گیا. بالکل جی. اور پھر حلقہ بندیوں میں اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ تبدیلی قانونی طور پر ممکن نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ عدالت سے اس حوالے سے رابطہ کریں. کل پہلے ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تو گئے وفاقی حکومت کے وزراء یا صادق صاحب کے، اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ اور ان کی ملاقات ہوئی بہادر آباد پہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے. پھر وہ گورنر ہاؤس کے، دن گورنر ہاؤس سے پھر وہ بلاول ہاؤس کے، بلاول ہاؤس سے جا کے جو ان کی میٹنگ تھی اس کو خیر ہوسٹ کیا آصف زرداری صاحب نے. اور بڑا میں کل ٹکٹس بھی اسپیسیفکلی دیکھ رہی تھی کہ دیسی کھانا جو تھا جناب وہ بھی اچھا، جو مہمانوں کی اچھی مہمانداری بھی کی گئی، لیکن مہمان جس غرض سے وہاں پر گئے تھے اس حوالے سے بات چیت نہیں کی گئی. تو اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے ایم کیو ایم پاکستان والے تو وہ بھی اور ساتھ میں جو ان کے اتحادی بھی تھے انہوں نے کسی بھی قسم کی میڈیا ٹاک سے گریز کیا. اور لیکن ایک بات جو سامنے نکل کر آئی وہ یہی تھی کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے. تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. صبح یہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تو بڑی خصوصی بیٹھک بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی بظاہر یہ امپریشن آ رہا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی نتیجہ اس میں سے سامنے نہیں آ سکا. اور پیپلز پارٹی نے جو موقف دیا ہے کہ قانونی طور پر حلقہ بندیاں ممکن نہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح موقف ہے ان کا؟ دیکھیں تھینک یو ویری مچ. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو سیاسی طریقہ کار ہے کہ مذاکرات بالکل ہونی چاہیے، اور یہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان نے انسسٹ کیا تھا کہ بات چیت کا عمل کراچی میں ہونا چاہیے. اچھی بات کیا تھی کہ جو قومی جرگہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این بھی موجود تھے، جی جو آئی بھی موجود تھے، بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی نمائندے موجود تھے، بلکہ ان کے لیڈران موجود تھے. ان کے سامنے ہم نے تمام چیزیں رکھی ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم نے دو چیزیں ان کے سامنے رکھی ہے. نمبر 1 کہ ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے گفتگو کرنا. ڈی لمیٹیشن میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، ایم کیو ایم کیا کہتی ہے اور کیا چاہتی ہے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جو پاکستان کا آئین 1973 کا آئین ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، اس کے حوالے سے عمل کرایا جائے. بٹ انفارچونیٹلی سندھ حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ڈی لمیٹیشن کے دوران اس پہ عمل نہیں کیا. طریقہ کار کیا تھا؟ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے اس کے 51 UC کی بجائے 45 UC کر دی گئی. سیم کنڈیشن فورنگی ڈسٹرکٹ کے ساتھ کی گئی، اور سب سے ظلم کی انتہا کی گئی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ساتھ. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور کراچی کچھ اور ابھی ایسے حالت ہے جہاں پہ 91,000 کے اوپر ایک QC چیئرمین منتخب ہو رہا ہے، کہیں پہ 87,000 پہ، کہیں پہ 86,000 پہ، کہیں پہ 82,000 پہ. اب ہونا کیا چاہیے کہ اسی جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے حلقے میں 91,000 پہ QC ہے، اسی کے پڑوس کے حلقے میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اثر مصروف ہے، وہاں پہ 21,000 پہ، 24,000 پہ اور 26,000 پہ QC کا چیئرمین منتخب کیا جا رہا ہے. اشفاق ہوگا کیا جب یہ تمام میرا آدمی میرا UC کا چیئرمین 90,000 ووٹ لے کے منتخب ہونے کے بعد وہ جب ڈسٹرکٹ وہ جو کونسل میں جائے گا میئر کے انتخاب کے ووٹ دینے کے لیے، تو میرا 90,000 پہ ایک چیئرمین منتخب ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے 90,000 پہ 3 چیئرمین منتخب ہوں گے. جو پاکستان کا آئین جو کہتا ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، اس کی نفی ہوتی ہے. ہم نے قانونی طریقے کار ان کے سامنے رکھا بھی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو مزید کتنی سیٹیں آپ کے پاس آئیں گی؟ دیکھیں یہ تو جب ووٹ کا انتخاب ہوگا اس سے پتہ لگے گا. لیکن کتنی بڑھ جائیں گی ویسے اوور آل؟ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیٹیں بڑھائیں گی تو عام طور پہ ہمیں اس بات کا تاثر ہے کہ 50 سے 53 سیٹیں جو ہیں اس کا اضافہ ہو جائے گا. جب 50 سے 53 سیٹیں اضافہ ہوگا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے تمام لوگ ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کا جو ووٹ دینے کا حق ہے اس سے محروم نہیں کیا جائے، اور جو عالمی طریقہ کار ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، اس کے اوپر عمل درآمد کو رکھا جائے.
इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कल बातचीत का अमल जारी रहा है। तमाम जिसे कहते हैं कि तमाम सियासी पार्टी के लोग मौजूद थे। तल्ख व शीरी अंदाज में गुफ्तगू भी हुई है, अच्छे खाने भी खिलाए गए हैं। लेकिन एमकेएम चूंकि अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के साथ खड़ी रहती थी और हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर ये जो हालिया 15 तारीख से लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो रहे हैं, इनका क्या आप बॉयकॉट करेंगे या इसमें हिस्सा लेंगे? देखिए अशफाक, एमकेएम के अगर आप देखेंगे एमकेएम हर मौके पर इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेती रही है और इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल करती रही है। मतलब आज से मेरा ख्याल है कि 15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले इसी शहर कराची के अंदर 2 बड़े सीबीए के इलेक्शन हुए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एमकेएम नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी है। इसी शहर कराची के अंदर पोर्ट कासिम में इलेक्शन होता है सीबीए का और एमकेएम फाते के तौर पर उभरती है। तो अवाम कारकुनान हमें पता है कि एमकेएम के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या रखा, हमने लीगल चीज रखी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कल आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें हम तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम अपने कारकुनान के पास जाएंगे, अपने वोटर सपोर्टर के पास जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताया अमीन साहब, जैसे आप स्पेसिफिकली आज अमीन भाई आप लोगों ने अपने कारकुनों को भी तलब कर लिया है, फिर कारकुनों के मशवरे से आप काम करेंगे। तो सवाल ये कि एमकेएम जितने भी बड़े फैसले लेती है उसमें कारकुनों की राय शामिल होती है? आम तौर पे हमारे जरूर ख्वाहिश होती है कि कारकुनान के को लाजमी तौर पे जनरल वक्त इजलास बुलाया जाए, उनके सामने वो तमाम सवालात रखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। इसके ऊपर का अमल भी जारी होता है। हमारे अराकीन असेंबली भी होता है, हमारे यूसी पैनल भी होता है, हमारे राब्ता कमेटी के अराकीन होते हैं, हमारे मरकजी कमेटी के भी अराकीन होते हैं। हम उनको भी तलब करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर आगे का मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि यस, इट्स अ वेरी क्रूशियल जनरल वक्त इजलास ऑफ एमकेएम पाकिस्तान। कल की जो भी बातचीत हुई है रात गए, मेरा ख्याल है हम अपने कारकुनान के सामने रखेंगे और उनके फैसले और उनके आराय के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा एमकेएम हमारे साथ अमीनुल हक साहब मौजूद थे और हम उनकी राय जान रहे थे कि जी क्या होने जा रहा है, क्या डेडलॉक बरकरार रहेगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल आगाज में कह दिया कि जी सबसे अच्छी बात है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो देखें क्या होता है जी आगे। तो चलें जी, क्या ब्रेक लेनी?